ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف. اشتراک میں شامل ہیں. طور پہ پاکستانی میڈیا اپنے کسان کا وہ حق ادا نہیں کر سکے اس کو کیا جانا چاہیے تھا. اس پروگرام میں کسان اور زراعت سے متعلق ہر ایک پہلو کا بغور جائزہ لیا جائے گا. موجودہ حکومت کی طرف سے زراعت کے شعبے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے فی الفور اصلاحات کا اعلان کیا گیا ہے. یہ اصلاحات کس حد درجہ حقیقی ہیں اور کسان کی کیا کیا مجبوریاں ہیں اس پروگرام کے اندر دیکھیں گے. کسان کس موسم میں کون سے پھل فروٹ سبزیاں اگاتے ہیں. ماڈرن زراعت کے اندر ٹیکنالوجی نے کس طرح سے دنیا کو بدل کے رکھ دیا ہے اور وہ جگہ جو چند لوگوں کے لیے غلہ پیدا کرتی تھی اب کئی سو گنا زیادہ بڑھ گئی ہے. یہ سارا کا سارا آپ دیکھیں گے پاکستان کے زرخیز ترین صوبات کے اندر ہمارے ساتھ. حکومت پنجاب نے فصلوں کی فی ایکڑ پیداوار زیادہ کرنے اور تحقیقاتی اداروں کی کارکردگی کو مزید فعال بنانے کے لیے پہلی دفعہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ بنا دیا ہے تاکہ تحقیقی عمل کو زیادہ تیز کیا جا سکے اور دور حاضر میں بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فصلوں کی پیداوار میں اضافہ کیا جا سکے. کپاس کو گلابی سنڈی کے حملے سے محفوظ رکھنے کے لیے پی بی روپس لگائی جا رہی ہیں. پہلی دفعہ فصلوں کے پیداواری مقابلہ جات منعقد کیے جا رہے ہیں. مقابلہ جات میں تحصیل ضلع ڈویژن اور صوبائی سطح پر پوزیشن والے کاشتکاروں میں کروڑوں روپے کے زرعی مشینری کے انعامات تقسیم کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ پہلی دفعہ کاشتکاروں کو اربوں روپے کے بلا سود قرضے کیے جا رہے ہیں جس کے تحت خریف کے سیزن کے لیے 40,000 جبکہ ربی کے سیزن کے لیے 25,000 روپے فی ایکڑ قرضہ دیا جا رہا ہے. تحقیقی اداروں کو موسمیاتی تبدیلیوں کے پیش نظر نئی اقسام متعارف کروانے کا بھی ٹاسک دے دیا گیا ہے. کپاس کو ہماری ملکی معیشت میں غیر معمولی حیثیت حاصل ہے. صوبہ پنجاب کپاس کی کل پیداوار کا 74% حصہ پیدا کرتا ہے. میں امسال 53,06,000 ایکڑ رقبے پر کپاس کاشت کی گئی ہے جو پچھلے سال کی نسبت 18.28% زائد ہے. امسال کپاس کے زیر کاشت رقبے سے 10 ملین گانٹھوں کی پیداوار کے حکومت پنجاب تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لا رہی ہے. ناظرین، میں کپاس زون میں موجود ہوں. یہاں پہ پاکستان میں سب سے زیادہ کپاس ہے. کپاس وہ پروڈکٹ ہے جس کو اگر ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا. جب کپاس کے اوپر بات کرنی ہو تو سب سے موزوں شخصیت ڈائریکٹر کپاس اس کپاس زون میں ڈاکٹر صغیر جن سے ہم بات کرتے ہیں اور کپاس کسان کی بہبود کے لیے کیا کیا اقدامات کیے گئے ان کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ انہی سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ اپنے قیمتی وقت سے ٹائم دینے کے لیے. یہ بتائیے کہ کپاس کی پیداواری لاگت کو بڑھانے کے لیے، پیداوار کی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے آپ کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کیا آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سال جو ہے کپاس کا جو ہدف ہے وہ 60 لاکھ کاشت کا ہدف تھا، 60 لاکھ ایکڑ پنجاب میں، اور ساتھ ساتھ جو پروڈکشن کا پیداوار کا ہدف تھا 1 کروڑ بیل. تو اب تک جو ہے جو بجائی ہو چکی ہے وہ تقریباً 55 لاکھ ایکڑ پر پنجاب میں بجائی ہو چکی ہے. اگر آپ پچھلے سال سے اس کو کمپیئر کریں، موازنہ کریں، تو پچھلے سال ہم نے اس وقت تک 41 لاکھ ایکڑ کاشت کی تھی، جبکہ اس سال میں بتا رہا ہوں کہ 55 لاکھ ہے. کل کاشت پچھلے سال تھی 43,88,000. کپاس جو ہے وہ آپ کا جو اکانومی ہے، معیشت ہے، وہ ایک بیس ہے، ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. 26 ارب ڈالر آپ کی جو ہے آپ برآمدات میں سے کماتے ہیں جو آپ چیزیں باہر بیچتے ہیں. پاکستان کی کل جو ہے فورن ایکسچینج ارننگ جو ہے 26 سے 14 ارب ڈالر جو ہے کپاس سے حاصل کرتے ہیں. حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب، کیونکہ پنجاب جو ہے مین جو ہے نا زیادہ تو کپاس ہی پیدا کر رہا ہے نا جی. 83% ہم پیسہ کرتے تھے، اب
73% پر آ گئے ہیں. تو وہ جو ہے نا جی اب انہوں نے کہا جی پچھلے سال وہی میں بتا رہا ہوں اقدامات کیا کیا جاتے ہیں کہ 3 چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے آپ نے. پیسٹ کو، گلابی سنڈی کو، اس کے بعد آپ نے سفید مکھی کو. تیسرا جو ہے نا وہ آپ نے کہا ویڈز کا مسئلہ تھا، جڑی بوٹیوں کا. جڑی بوٹیوں آپ جو ہے اپنے فیلڈ میں ایک ہم نے کیمپین چلائی. گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ کیپیسٹی بلڈنگ، انہوں نے 1 ارب روپیہ رکھا ہے صرف اور صرف پرائیویٹ سیکٹر کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے کہ ان کے انفراسٹرکچر کے ہیں، سی اسٹوریج فیسلٹیز جو ہیں، جن فیسلٹیز اچھی ہوں. یہ چیزیں حکومت کر رہی ہے. سی اس سب سیڈ مفتی ہے. اس کے بعد جو فرٹیلائزر ہیں کھادوں پر انہوں نے، اور اب پھر انہوں نے شروع کیا ہے مہم. پھر یہ کسانوں تک جائیں گے، پورے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے وائبرنٹ کر دیا. بڑی ہے اور چھوٹا زمیندار جو ہے یہ اتنے مہنگے امپلیمنٹ پرچیز نہیں کر سکتا، اسی لیے چھوٹے زمینداروں کے لیے یہ اسکیم رکھی گئی ہے. سے جو خشک سالی ہے اس کی وجہ سے ایگریکلچر میں ہمارے جو ایگریکلچر ٹیوبلز ہیں ان کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور پمپنگ بہت زیادہ مقدار میں ہم پانی پمپ کر رہے ہیں. اور جب زمینداروں کو پانی مہیا نہیں ہوتا، اویلیبل نہیں ہوتا، تو وہ کچھ ایسا پانی بھی اپنی فصلوں کو لگا لیتے ہیں جو کہ فصلوں کے لیے مناسب نہیں ہوتا. اس چیز کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ آف پنجاب نے 2 اسکیمیں، بہت اچھی اسکیمیں جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائی ہیں. ایک تو ہے ERM، اس کو کہتے ہیں الیکٹریکل رزسٹیوٹی میتھڈ. میٹر سے ہم زیر زمین پانی کی مقدار اور اس سے زیادہ اس کی جو کہ وہ اس کی کیا ہے، اس کے پیرامیٹرز کیا ہوں گے اور وہ کتنا زمین کے لیے فٹ ہو، بور کرنے سے پہلے ہی ہم اس کا وہ مشین جائزہ لے کے ہمیں بتا دیتی ہے. اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کس جگہ ہم نے بور کرنا ہے اور کتنی گہرائی میں کرنا ہے. اس سے پھر ہم اس کی جو پانی کی کوالٹی، ہمارا جو ایسٹیمیٹڈ اندازہ ہوتا ہے وہ 95% سے ابو ایکچول کے ہوتا ہے. تو اس سے زمینداروں کو فائدہ ہے. یہ اس کا آسان سا طریقہ ہے. 3900 روپیہ اس کی گورنمنٹ سبسیڈائزڈ فیس. اس کے جو ہمارا اسسٹنٹ ایگریکلچر، یہ جو ڈسٹرکٹ لیول پر ہمارا انجینئر ہے، اس سے کانٹیکٹ کرتے ہیں فارمر، اور جو ہی وہ کرتے ہیں باقی سارے جو آنے جانے کا جو ایکسپینڈیچر ہے، جو بھی ارینجمنٹ ہے، وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے اور ہم اس کو ٹیسٹ کر کے دیتے ہیں. ERM ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے جس مقام پر ٹیوب ویل کی تنصیب درکار ہو وہاں رزسٹیوٹی میٹر رکھا جاتا ہے اور دونوں کے اطراف مخالف سمت میں تاریں بچھا کر زمین میں کرنٹ پاس کیا جاتا ہے. بور کرنے یا نہ کرنے اور بور کی گہرائی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے.
شعبہ زرعی انجینئرنگ کے ماہر انجینئرز کی زیر نگرانی زیر زمین پانی کی تہوں کا جائزہ لینے کے لیے ضلعی سطح پر رزسٹیوٹی میٹر موجود ہیں۔ اس کے استعمال سے کاشتکاروں کا قیمتی سرمایہ اور وقت محفوظ ہو جاتا ہے اور پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ مزید یہ کہ ٹیوب ویل کی تنصیب کے لیے ڈیزائن اور اخراجات کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے۔ عبدالحی صاحب، یہ زراعت کا علاقہ ہے، یہاں پہ کاشتکاری کی جاتی ہے، پانی ٹیوب ویلز کے تھرو کرتا ہے، اس کو ریگولیٹ کرنے میں آپ کیا اقدامات کیے آپ لوگوں نے؟ ہمارے پاس ٹیوب ویلز کی حوالے سے 2 اسکیمز ہیں۔ پہلے ہے انرجی آڈٹ آف ٹیوب ویلز۔ اس کے ذریعے جو ایگزسٹنگ ٹیوب ویلز ہیں ان کا انرجی آڈٹ کرتے ہیں کہ ان کے آپریشن کے دوران کہاں کہاں انرجی لاسز ہو رہے ہیں اور اس کو کس طرح ہم مینیج کر سکتے ہیں، منیمائز کس طرح کر سکتے ہیں، میکسیمم آؤٹ پٹ لینے کے لیے منیمم جو ہے نا ان پٹ ہم دے سکیں۔ اس کے لیے جو ہمارے پاس انسٹرومنٹس ہیں جن کے ذریعے ہم ڈیٹا ریکارڈ کرتے ہیں۔ فلو میٹر ہے، اس کے ذریعے ہم فلو میجر کرتے ہیں کہ کتنا آر پی ایم نوٹ کرتے ہیں ٹیکو میٹر کے ذریعے۔ آر پی ایم جو ریکوائرڈ آر پی ایم ہے وہ ہمیں پتہ چل جاتے ہیں کہ جو پمپ کے اوپر ریکوائرڈ آر پی ایم ہے وہ 1470 ہونے چاہیے، تو ٹیکو میٹر کے ذریعے ہم نوٹ کر لیں آر پی ایم ہمارے پورے ہیں یا نہیں، تو اکارڈنگلی پھر ہم فارمر کو گائیڈ کرتے ہیں۔ کیا آپ کا ڈپارٹمنٹ کسان کو پانی کی اویلیبلٹی کے حوالے سے کوئی اسسٹنس پرووائڈ کر رہا ہے؟ سر، یہ انرجی آڈٹ کے جو ہے نا ہم 1 مہینے میں پورے ڈسٹرکٹ میں 10 سروے کرتے ہیں مختلف فارمرز کی سائٹس پر۔ فارمر بلا لے تو بھی، اگر ہم ویسے فیلڈ میں گئے ہوئے ہیں تو ہم خود بھی چلے جاتے ہیں فارمر کی سائٹ پر، اور یہ فری آف کاسٹ ہے۔ ہم اس کا فلو میجر کرتے ہیں ٹیوب ویل کا، پھر اس کا بیسک ڈیٹا لیتے ہیں کہ ہم نے کتنے انچ کی ڈلیوری لے رہا ہے، وہ کتنے ہارس پاور کی موٹر ہے، یا ٹریکٹر کتنے ہارس پاور کا ہے، یا پیٹر انجن کتنے ہارس پاور کا ہے، پھر اس کی جو ہے نا وہ واٹر ٹیبل کتنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اسیس کرتے ہیں کہ یہاں پر کتنی ایفیشنسی سے یہ ٹیوب ویل آپریٹ ہو رہا ہے۔ پھر ہم اس کو اکارڈنگلی جہاں جہاں لاسز ہو رہے ہوتے ہیں اس کو ہم گائیڈ کرتے ہیں کہ یہاں یہاں آپ کے لاسز ہو رہے ہیں، ان کو آپ اس طرح مینیج کر سکتے ہیں۔ الیکٹریکل رزسٹیوٹی میٹر، اس کے ذریعے ہم زیر زمین پانی کی کوالٹی اسیس کر سکتے ہیں بغیر بور کیے۔ زمین پر ہم تاریں بچھا کر زمین میں کرنٹ پاس کرتے ہیں، اور اس کرنٹ کے نتیجے میں ہمیں زمین کی مزاحمت یعنی ریزسٹنس میجر ہوتی ہے۔ اس ریزسٹنس کے ڈیٹا کی بیس پر ہم اسیس کرتے ہیں کہ زیر زمین پانی کی کوالٹی کتنی بہتر ہے یا نہیں ہے، کتنی گہرائی پر کیسی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم جو ہے نا کرتے کیا ہیں کہ ہم تاریں اپوزٹ ڈائریکشن میں، اور الیکٹروڈ ہوتے ہیں ان کو زمین میں گاڑ دیتے ہیں اور ان کو کنیکٹ کر دیتے ہیں تار کے ساتھ۔ دوسرے جو اس کا پن ہے وہ میٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ ہم زمین میں کرنٹ پاس کرتے ہیں، اس پوائنٹ پر ڈیٹا ریکارڈ کر لیتے ہیں، پھر ہم آگے تار موو کرتے ہیں۔ تو اسپیسیفائڈ ڈسٹینسز پر ہمارے جو ہے نا نشان لگے ہوتے ہیں، ان ڈسٹینسز پر جو ہے نا جاتے ہیں اور ہم ڈیٹا ریکارڈ کرتے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے آگے چلتا جاتا ہے ہاریزنٹلی دونوں ڈائریکشن میں، ویسے ہی گہرائی میں اس جگہ پر ہمیں ڈیٹا مل رہا ہوتا ہے۔ یعنی اس کو آپ الیکٹرک